Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher and I hope all of you are in good health. Stay home and stay alive. Today I will teach you first lesson of English. لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے اچھی بات کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کے حالات میں آپ کو ابھی اسکول آنے سے روکا جا رہا ہے. گھر میں آن لائن اسٹڈیز کا آغاز کیا گیا ہے اور اسی طرح سے تمام انتظامات آپ کے لیے مکمل کیے گئے ہیں. کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ ایک وائرس کرونا کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت بار بار کی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور صفائی کا بار بار خیال رکھیں. ایسا کرنے سے ہی ہم اس وائرس سے، خطرناک وائرس سے بچ سکتے ہیں. یعنی صفائی کی بار بار تلقین کی جا رہی ہے. یہی بات تو بچوں ہمارے دین اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور احادیث کے ذریعے ہمیں صفائی کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی ہے. یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، صفائی کا خاص خیال رکھنا، اپنے ناخن، اپنے بالوں کی، اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ سب ہم نے سنت اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. اس لیے اگر ہم صفائی کی عادت پر ہوتے تو آج ہم اس وائرس کا شکار نہ ہوتے. اس لیے آپ کو یہی چاہیے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ عادت اپنے اندر ڈالیں اور اس پر اپنے آپ کو مضبوط کریں. صرف اسی طرح ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی سٹڈیز جو ہیں وہ آج جو روکنی پڑی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اس کی آپ سب نے کوشش کرنی ہے. اپنے ارد گرد کے ماحول کی، اپنے جسم کی، اپنے گھر کی صفائی کا خوب خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ چلے کم ٹو یور لیسن ناؤ اوپن یور بک، لیسن نمبر 1، پیج نمبر 1. The topic is the goose with no feathers. First of all, mention the date and day on the top of your page. I will do the reading of first 6 lines. Listen the reading very carefully, very attentively. Follow the word pronunciation and do practice again and again. As you can see in the picture, this is the family of goose. Goose is a bird like duck. We say goose in singular form and geese in plural form. Mr. and Mrs. Plumster are standing near their little kids. There are many goose in the picture, but one goose among them is different from others. Let's see which is that. First of all, I will do the reading, then I will translate it for you. The young geese were given names. They were Archie, Freda, Jennifer, Oswald, Timothy, and Borka. Now all geese look very much alike when they are young. But right from the start, there was something odd about Borka. Borka had a beak, wings, and webbed feet like all her brothers and sisters. But she did not have any feathers. Now I will translate it. The young geese were given names. چھوٹی گیز کو نام دیے گئے تھے یا ان کے نام رکھے گئے تھے. They were Archie. These are the names of the geese. Listen carefully. They were Archie, Freda, Jennifer, Oswald, Timothy, and Borka. Learn the name, spelling of these names.
How many were they? I may ask in your question answers. Now all the geese look very much alike. तमाम geese देखने में एक जैसी लगती थी. When they are young, जब वो छोटी थी, जब वो पैदा हुई तो वो देखने में एक जैसी ही लगती थी. But right from the start, लेकिन शुरू से ही क्या था? शुरू से ही there was something odd about बोरका. Which is बोरका? This is बोरका. शुरू से ही बोरका में एक अजीब बात थी. क्या थी? बोरका had beak, बोरका के पास चोंच थी. विंग्स, बाजू भी थे. वेब्ड फीट, वेब्ड मतलब ये कि झिल्लीदार पाँव, जैसे डक्स के पाँव आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कि झिल्लीदार पाँव. तो बोरका के पास सब कुछ था. बीक्स, विंग्स, वेब्ड फीट, लाइक ऑल हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने बहन और भाइयों की तरह, बाकी सब गीज की तरह उनके पास ये सब चीज़ें थीं. बट शी डिड नॉट हैव एनी फीदर. दिस इज़ द डिफरेंस. ये वो फ़र्क था, ये वो चीज़ थी जो बोरका के पास नहीं थी और बाकी सब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के पास थी. यानी उसके पास पर नहीं थे. आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर पर नहीं है. दिस इज़ ऑड. दैट्स वाई. यही वजह है कि वो ऑड है, अजीब है, उनके साथ देखने में एक जैसी नहीं लगती, डिफरेंट लगती है, इसलिए कि उसके पास पर नहीं है, फीदर्स नहीं है. ठीक है. आई हैव डन द रीडिंग ऑफ 6 लाइन्स. डू इट अगेन एंड अगेन. If you have any difficulty or any confusion, you can listen it again and again. Now I will tell you how to start your copy work. You will ready your first term and detail page like this, very neatly and properly with different colors. Now we will do word meanings. There are 10 word meanings. Very neatly and properly done for you. Mention the date and day according to your diary. On your page, do numbering very neatly. Number 1, goose, हंस. feathers पर, alike एक जैसा, young जवान या छोटा, odd अनोखा या अजीब, beaks चोंच, webbed feet परिंदों के जुड़े हुए पंजे, परिंदों के जुड़े हुए पंजे, worried परेशान, leather चमड़ा, along with साथ साथ. Is it clear? Question. A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your diary work. Thanks for watching. Take care.